باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے 1,60,000 حج کا ثواب۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان میں فیضان سنت سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکیپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے ایک غزوہ میں شرکت کرے تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ! ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر۔ 400 کو 400 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 1,60,000 آیا۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ دن کا کتنا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ دن رات کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دن رات کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو مقرر کر لو اور اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دن رات کا 2/3 مقرر کر لوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو اور اگر تم اس سے زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں دن رات کا کل حصہ درود خوانی ہی میں خرچ کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کے لیے سبب اگر دعا کا وقت بھی نہ ملے تو ساری حاجتیں خود ہی بر آتی ہیں، کیونکہ درود خود دعا ہے اور دعا بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلندتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی حاجت نہیں، مگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں گے تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے۔ دستور ہے کہ اگر کسی رئیس اور مالدار آدمی کو کوئی غریب آدمی تحفہ دے، اگرچہ وہ مالدار شخص حاجت مند نہیں لیکن پھر بھی وہ قبول کر کے اس کا بہتر بدلہ دینے کی صحیح کرتا ہے، تو ہم گنہگار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا گلدستہ بطور تحفہ پیش کرے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمارے بگڑے کام کیوں نہ سنور جائیں گے۔ بھر کے جھولی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، خصوصی اہتمام کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم سے جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس حدیث میں اگر کچھ بھی غلطی کوتا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ السلام علیکم۔